اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا طلاق کے ٹاپک پر سیکنڈ سیشن ہے اور ہم نے کل 226 اور 227 سے بات کچھ اس طرح سے شروع ہوئی تھی کہ اگر تم ایک دوسرے سے جدا ہو اور ایک بدمزگی ہے اور 4 مہینے گزر جائیں اس کے باوجود بھی، تو دیکھیں 4 مہینے میں ہم نے یہ پوائنٹ لیا کہ زیادہ تر میلان ہو ہی جائے گا، سب کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں رکھا کہ اگر ایک بار آپ نے کسی سے نکاح پڑھ لیا ہے تو اب ساری زندگی توڑ ہی نہیں سکتے، جو ہمارے والدین کی تعلیمات تھیں۔ اکثر والدین کی یہ تعلیمات ہوتی ہیں کہ بس پھر سوچو ہی مت، طلاق کا سوچو ہی مت۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ نہ سوچو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسی شوہر اور اسی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو، اور جو ہم نے پہلا نکاح پڑھا ہوتا ہے وہ تو ایک دیکھیں ایک سنسیئر اور بہت ہی سینسیبل بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ہو گیا کہ جیسے ایک گناہ کر دروازے بند نہیں ہو جاتے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے آپشنز رکھے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک نکاح پڑھ کر اگر کسی کی زندگی میں کوئی ظالم، کوئی عورت بری آ گئی ہے، مرد بری آئی ہے، تو شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے لیے حرام نہیں رکھا کہ اگر ایک کے آگے بے پردہ ہو چکے ہیں تو اب کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ نکاح نہیں پڑھ سکتے ہیں یا اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ دونوں چیزوں کو ہم نے دیکھنا تھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ 4 مہینے ذرا دور رہیں گے تو موسٹ پروبیبلی یعنی زیادہ تر سب کی عقلیں ٹھکانے آ جائیں گی اور انشاءاللہ بات بن جائے گی، لیکن آیت 227 نے پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں، پھر بھی اگر تم 4 مہینے دور رہ کر بھی تمہیں یہی تمہاری عقل نے مشورہ دیا ہے کہ اب طلاق کے آپشن کو ہی یوز کرنا چاہیے، تو اللہ بھی سمیع علیم ہے، اللہ بھی تمہاری ساری چیزیں جان رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو تو ان کو 3 مہینے تک نکاح سے رکنا ہے، اور حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی پریگننسی کو چھپا سکیں۔ تو ہمارے یہاں کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جیسے اسی شوہر سے بھی چھپانے والی پریگننسی، وہ تو دیکھیں ظاہر ہو جاتی ہے اکثر کہ اگر اسی شوہر سے کوئی بچہ ہوا ہے، کنسیو بھی کیا ہے، تو 3 مہینے تو آپ کے 3 حیض کی مدت بھی کم سے کم 2.5 مہینے لے لو، چلو کہ اگر کوئی عورت چھپائے گی بھی تو 2.5 مہینے بھی چھپا لے گی، تو بعد میں جب وہ دوسری شادی کرے گی تو پھر بچہ کیا 5-6 مہینے کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو بھی لوگوں کے یہاں، جن بیچاروں کے یہاں حلال اور بالکل طیبات کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ ہو جاتا ہے شادی کے بعد، تو بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں، کیونکہ 7واں مہینہ لگ جاتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے پری میچیور۔ تو لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگتے ہیں کہ ابھی تو شادی کو 6 مہینے ہی ہوئے نا، تو وہ 7واں مہینہ ایکچولی سائنس کے حساب سے لگ چکا تھا۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمیں بہت کلیئر بتایا، جو چیٹرز، جو عورتیں چیٹرز ہوتی ہیں، جو عورتیں خرافات کرتی ہیں، جو عورتیں خبیث ہوتی ہیں، ان کو خاص اللہ نے جھنجھوڑ کر کہا کہ یہ حرام ہے کہ کسی کا بچہ کسی پہ تھوپنا، چاہے وہ تم کسی سے 2 دن پہلے مل کر آئی ہو، 10 دن پہلے مل کر آئی ہو، کسی کا بچہ لے کر آئی ہو اور کسی اور شوہر کے نام پہ اسے تھوپنا، یہ ایک حرام کام ہے، اور اس لیے عورتوں کو وہ پیر صاحبوں کے پاس بھی جانے سے منع کیا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی گھٹیا حرکتوں پر اتر آتے ہیں، اور عورتیں بھی ڈر جاتی ہیں جب وہ ان سے کوئی گھٹیا حرکت کرتے ہیں کہ جی بچہ نہیں ہوا، تو وہ پھر کسی اور کا بچہ کسی اور کے نام پہ تھوپتی ہیں، اور شوہر یہی سمجھتا ہے کہ علاج کرانے سے یہ اس کے یہاں ہی اس کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ہے تو صحیح، بہت گڑبڑ تو دنیا میں جاری و ساری ہے، ماڈرن میں بھی اور دقیانوسوں میں بھی، سب جگہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اب پوائنٹ ہم نے جو پڑھا کہ یہ عورتوں کے لیے اللہ نے فرمایا یہ حرام کام ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے جو پوائنٹ پڑھا کہ دیکھو تمہارے پہلے شوہر کی طرف یا شوہر کو کہا گیا کہ تم اپنی عورتوں کی طرف متوجہ رہنے کے لیے بھی سوچ سکتے ہو، یعنی اس پر ہم نے کویسچن مارک مارا تھا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اب تک 3 طلاقیں نہیں ہوئی، اور ہم جو وہاں پر رک گئے تھے
کہ اگر ایک طلاق ہو چکی ہے اور اگر عورت 3 حیض اس کو ہو جائیں تو نہ خود بخود دوسری طلاق ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے عورت آزاد ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنی کاغذی کارروائی کروا کر، کیونکہ آج کل دیکھیں پیپر ورک کرانا بہت ضروری ہے، چاہے وہ محلے کے یونین سے ہو، چاہے وہ جو بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہاں پر اگر ایک طلاق کے بعد بھی عورت کے 3 حیض ہو چکے ہیں اور اگر اس کو واقعی چھٹکارا پانا ہے اس شوہر سے، اور اگر واقعی کسی عورت کو دوسری شادی کرنی ہے تو اسے نہ دوسری طلاق لینے کی ضرورت ہے نہ تیسری طلاق لینے کی ضرورت ہے، وہ آزاد ہے، وہ اپنا پیپر ورک کرائے گی، اپنی ڈیٹ دے گی اور وہ خلاصی حاصل کر کے نو آبجیکشن کا کم از کم اتھارٹی لیٹر اس کو مل جائے گا کہ وہ ایک طلاق کے بعد فارغ ہیں۔ اور ان کیس ایک کوئی ایسی عورت ہے جسے ایک ہی طلاق ہوئی ہے، ایک سیٹنگ میں ہوئی ہے اور اس نے پھر شادی نہیں کی، مرد نے کر بھی لی، تو مرد اس کے پاس دوبارہ جا سکتا ہے اینی ٹائم۔ یہ فرق ہے، ایک طلاق ہو گئی، 3 حیض ہو گئے، وہ عورت آزاد تھی لیکن اس نے کبھی زندگی میں شادی نہیں کی، یا 4 سال 5 سال بیت گئے اور اب وہ جو دوسرا جو پرانا شوہر تھا، جو تھا اس کا شوہر، اس نے تو شادی نہیں کی، تو وہ لوٹ سکتا ہے اینی ٹائم۔ تو اگر ایسے مردوں کو شادی کرنی ہو اور جن کے ماں باپ عقل مند ہوں، قرآن والے ہوں، اور اگر وہ اپنی بیٹی کوئی ایسے مرد سے شادی کر رہے ہوں جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے، یعنی طلاق یافتہ مرد سے اگر کوئی اپنی بیٹی بیاہتا ہے تو اگر وہ قرآن والا ہے تو اسے یہ عقل ہونی چاہیے کہ اگر اس مرد کے پاس آپشن باقی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس اینی ٹائم پرانی بیوی کے پاس جا سکتا ہے اور وہ ایک ہی طلاق ہے، بظاہر تو اس وقت حنفی بنا ہوا ہے یا جو بھی مسلک کا بنا ہوا ہے، 3 طرح کی طلاق دے دی ہے، ایک سیٹنگ میں طلاق 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 کر دی ہے۔ اب اس وقت تو وہ حنفی تھا، جب اس کو اپنی اپرچونٹی پتہ چلتی ہے کہ اگر میں اہل حدیث ہو جاؤں تو مجھے دوبارہ اپنی پرانی بیوی کے پاس لوٹنے کا چانس ہے، تو ایسے والدین کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر اپنی بیٹی کو دیں، کہ کیونکہ چیٹرز تو ہر طرف بیٹھے ہوئے، شیطان خبیث مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو اب ایسے ماں باپ کو عقل آنی چاہیے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کو کوئی طلاق یافتہ مرد سے شادی کروا رہے ہیں تو انہیں یہ کنفرم ہو، اگر انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی پچھلی بیوی کے پاس جاتا ہو تو چلا جائے کبھی بھی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی لڑکی کو یا گھر والوں کو یہ ہے مسئلہ کہ بھائی یہ اب پچھلی بیوی سے تعلق ختم کرے تو ہم اپنی بیٹی دیں گے، تو انہیں چاہیے کہ وہ مرد سے 3 طلاقیں کروائے۔ عورت کو تو اب ضرورت ہی باقی نہیں رہی، وہ کسی بھی وقت اس پرانے شوہر کو قبول کر لے گی اگر کہ اس نے شادی نہیں کی ہے تو، یا اگر اس کا پچھلا شوہر مر گیا ہے یا اس نے اس سے بھی طلاق لے لی ہے تو۔ جس نے بیٹی دینا ہے مرد کو، طلاق یافتہ مرد کو جس نے اپنی بیٹی دینا ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے کہ اس کا پوری طرح سے خلاصی اس پہلی بیوی سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ایسے اٹھا کر اپنی بیٹیاں بھی نہ دے دیں کہ اس کے ہاتھوں میں دونوں لڈو ہوں اور وہ جب چاہے تو اپنی پچھلی بیوی سے میل ملاپ بھی رکھتا ہو اور پھر وہاں پر بھی وہ کھسک سکتا ہو۔ ہاں جس کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کی بات الگ ہے، میں نے تو آپ کو ایک بات بتا دی ہے کہ کل کلاں اسے فتویٰ پتا چلے گا کہ جی اہل حدیث کے نزدیک تو اس کے 3 طلاق دینے سے بھی ایک ہی ہوئی ہے، بھائی انسان ہے نا، اسے کل پتا چلے گا کہ بھائی میں نے طلاق 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 کہا تھا لیکن اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی طلاق ہے، تو اس کے اندر پھر کچھ سوچیں جاگیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی سوچنے سمجھنے والی ٹیکنیکل ہیں، سب کو پتا ہونی چاہیے۔ اچھا جی، یہ ہم کو آپ کو بات بتانا تھا۔ پھر جو ہم نے ادھوری آیت چھوڑی تھی کہ ان عورتوں کے لیے بھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے لیے بھی حقوق اسی طرح مساوی ہیں، الَّذِي وہ جیسے جو علیہن کہ ان عورتوں کے جو مردوں پر تھے، بالکل اسی طرح جیسے رائٹس
مردوں کے ہیں ایسے ہی کچھ رائٹس عورتوں کے ہیں کہ مرد اناؤنس کرتا ہے، انیشیٹ کرتا ہے، پہل کرتا ہے طلاق دینے کی۔ میرے نزدیک عورت پہل نہیں کر سکتی ہے، طلاق بول کر طلاق نہیں ہوتی ہے، اس کو خلا کے لیے ریکویسٹ دائر کرنی پڑتی ہے، وہاں پر پورا پروسیس چلتا ہے، وہ مرد کو بلاتے ہیں، مرد اگر آ جائے تو الگ میٹنگ ہوتی ہے، مرد نہ آئے تو پھر گورنمنٹ اس کو اپنی طرف سے ولایت اختیار کر کے پھر عورت کو کئی دھکے کھانے کے بعد یا کوئی پروسیس کے بعد یا کوئی کاغذی کارروائی کے بعد اس عورت کو خلا ملتی ہے، جبکہ مرد کو بھی طریقہ کار تو یہی تھا کہ قاضی کے ذریعے سے نکاح ہوا تو بالکل قاضی کے ذریعے سے طلاق ہونی تھی، بڑوں کے ذریعے سے طلاق ہونی تھی، جیسے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر نکاح ہوا تھا، جیسے فٹافٹ نکاح نہیں ہوا تھا، ایسے ہی فٹافٹ طلاقیں نہیں ہوتی ہیں کہ جی کپڑے نہیں دھلے طلاق طلاق طلاق، یہ تم ادھر کیوں گئی تھی تو طلاق طلاق طلاق، ایسے نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پہلے اسے سمجھاؤ، پھر اس کو اپنی خوابگاہ سے الگ کر دو، پھر اگر وہ جانا چاہتی ہے تو چلے جاؤ، اس میں کانفلکٹ ہے کہ اگر مارنا ہے یا وہ نکل جائے، وہ پھر انشاءاللہ جب یہ آیت آئے گی تو پھر اس پر ہم دربا کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایسے باقاعدہ سٹیپ وائز طلاق ہوتی ہے کہ گھریلو ناچاکی ہوتی ہے، تھوڑے دن ایک دوسرے کو سمجھایا جاتا ہے، پھر ولی ہوتے ہیں دونوں کی طرف سے کہ ان کو شرم آئے کہ وہ کیوں دے رہے طلاق، کیونکہ گیلے کپڑے رہ گئے تھے، کیونکہ کپڑوں میں بدبو آ گئی تھی، کیونکہ وہ انڈا اس نے جلا دیا تھا، تو مرد بھی شرم سے ڈوب مرے گا، بڑوں کے آگے یہ بتائے گی لڑکی کہ میرا انڈا جل گیا تھا یا میرے چاول جل گئے تھے تو اس لیے اس نے طلاق دی تھی، تو اس کو ماریں گے لوگ اٹھ کر گھر والے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا، تو خود بھی تھوڑی شرم آئے گی، حیا آئے گی۔ تو اس لیے جیسے بڑوں کے بیچ میں پڑھنے سے اور باقاعدہ قاضی کے بیچ میں ہونے سے اس طرح سے باقاعدہ ایک بات طے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمیز تو یہی ہے، تمیز کا دائرہ بھی یہی ہے کہ طلاق بھی کچھ عرصے میں ہوتی ہے، سوچ سمجھ کر ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو کرتے ہیں، یہ طریقہ کار کرتے ہیں، تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، بہت برا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جیسے کسی کو اغوا کر لے جاؤ اور اس سے نکاح پڑھوا لو، پھر اس کو استعمال کر لو، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں نے تو اس سے نکاح کیا، اس سے نکاح کیا، پیپر ورک موجود ہیں، گورنمنٹ نے کا ادارے نے وہ تھپا بھی لگا دیا کہ ہاں جی دونوں کا نکاح ہوا۔ تو جیسے وہ غلط طریقہ ہوتا ہے نکاح کا، ایسے ہی ہمارے یہاں بہت غلط طریقے پر طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرد اور عورتوں کے اپنے اپنے طور پر حقوق ہیں، عورت طلاق دے نہیں سکتی ہے، اسے خلا لینا پڑے گا، اور مرد طلاق دے سکتا ہے، اسے صرف سائن کرنے کی ضرورت ہے یا بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اس کو بھی لوگوں نے بڑا کمپلیکیٹڈ بنایا ہے کہ رجال کے لیے ان عورتوں پر، مرد حضرات کے لیے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ، رجال کے لیے اس میں میل ممبر آ رہے ہیں، علیہن، ہنہ میں فیمیلز آ رہی ہیں، مونس آ رہی ہیں، تو میل پر، مونس کے لیے، میل پر، مرد پر، فیمیلز کے لیے، مونس کے لیے درجہ ہے۔ بھائی کیا درجہ ہے؟ تم ہمارے باپ لگتے ہو، تم چودھری لگتے ہو، تم کون سا درجہ تم کو اللہ نے دیا ہے؟ تم ذرا قرآن سے تو دیکھو، صرف یہ درجہ ہے کہ تم طلاق کو انیشیٹ کر سکتے ہو، تم پہل کر سکتے ہو طلاق میں، بس یہ درجہ ہے۔ سارے جانے آنے کے حقوق نہیں ہیں کہ تم ماں کے گھر جانے کے لیے اجازت لو اور تم فلاں کرنے کے لیے اجازت لو، تو تم قرآن کی کلاسز لینے کے لیے اجازت لو، تو تم روزہ رکھنے کے لیے اجازت لو، ایسے ویسے کوئی حقوق نہیں ہیں جو آپ کو دوسری کتابوں میں بتائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ بھائی صاحب سب غور سے سن لو، غور سے سنو، تمہارے سامنے آیتیں ہیں، کانٹیکسٹ طلاق کا ہے، طلاق کو دینے کی بات ہو رہی ہے،
مرد پر درجہ ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، عورت کو یہ درجہ نہیں دیا گیا کہ وہ طلاق خود سے انیشیٹ کر سکے یا دے سکے، اس کو خلا لینا پڑے گی، اس کو اجازت لینی پڑے گی گورنمنٹ کی، اور مرد کو اجازت نہیں لینی پڑتی ہے، بس یہ درجہ ہے مرد کا۔ اور کسی معاملے میں، فرائض میں، والدین کے معاملے میں، پیسے خرچنے کے معاملے میں، یہ تو آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کے میاں نے آپ کو کتنا دیا اور وہ کیا چاہتا ہے اور دونوں میں کتنی محبت ہے، تو ہم خود بھی اس کی محبت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے ٹائم ٹیبل کو، اپنی ٹیسٹ کو، اپنے چال چلن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ساری محبت میں ہوتا ہے، کوئی قرآن کی روح سے اس کو کوئی ایسا درجہ نہیں کہ وہ ماں کے گھر بھی جائے تو پوچھ کے جائے، بتا کے جانا چاہیے۔ ایک پوچھ کے جانا، ایک بتانا، دونوں میں بہت ڈفرینسز ہیں۔ اور پھر دونوں کا خیال رکھنا آپس میں کہ آج مت جاؤ، آج یہ مت کھاؤ، آج یہ مت پکاؤ، آج وہاں چلیں گے، آج یہ نہیں کھائیں گے، یہ تو محبت ہوتی ہے۔ اس کے لیے کوئی پوچھنا پاچھنا نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہ کوئی ایسا درجہ مرد نہیں رکھتا، اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، ایک کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو مرد کو ہوتی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ لکھنے والے کو اللہ نے پوچھنا ہے، اور ویسے بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس شکر ہے پہلا سجدہ جس کو ہے اس کے بارے میں کافی مواد موجود ہے، ہم اپنے الہ کی طرف ہیں، ہم اس پہلے سجدے کو دیکھیں گے۔ تم اس جھوٹی باتوں کو دیکھتے رہو کہ دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی، یہ بھی سٹیٹمنٹ سارا کے سارا ان اوتھینٹک ہے۔ اللہ نے کہا ہے دونوں کے برابری پر، ابھی آپ نے پڑھا نا، آج ہماری کلاس ہی اسی پر شروع ہوئی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، معروف طریقے کے ساتھ اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کیا۔ تو کچھ چیزوں میں جیسے مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر نہیں دیتی ہے، تو اس لیے کہیں اونچائی کہیں اور ہے، لیکن آپ کانٹیکسٹ سے ہٹ کر بات مت کیا کریں۔ یعنی یہ کان کھول کے سب سن لیں کہ کانٹیکسٹ میں طلاق کو انیشیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے لے لیا کہ جی وہ پوری زندگی کا آپ کا چودھری ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مردوں کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ عورتیں پوچھیں گی، عورتیں آپ کو بتائیں گی، اور وہ سارا معاملہ محبت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم، اور ہم نے دیکھا اللہ نے پھر اپنا نام کیا بتایا، واللہ عزیز، عزیز وہی درجات کا مالک، وہی دیکھیں درجات کی بات ہوئی کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مردوں کے لیے عورتوں پر طلاق دینے میں ایک درجہ حاصل ہے کہ وہ انیشیٹ کر سکتا ہے، پہل کر سکتا ہے۔ لیکن کان کھول کر سب سن لو کہ اللہ عزیز ہیں، اللہ اس مرد پر بھی غالب ہیں، اور اللہ سب حکمت سے کام لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس معاملے میں عورت کو کیوں پہل کرنے کی اجازت نہیں دی، تو میں اس پر بڑی راضی ہوں، میں اللہ کے اس فیصلے پر بڑی راضی ہوں کہ واقعی مجھ جیسی بھی بڑی شارٹ ٹیمپر عورت ہے۔ تو بیچارے مرد حضرات کے اندر جب اللہ نے انہیں طلاق دینے کا حق دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں ان کے اندر ہم سے زیادہ صبر ہوتا ہوگا، میرے خیال سے، میری یہ سمجھ میں آئی کہ جب اللہ نے انہیں طلاق دینے کا حق دیا ہے تو شاید ہم سے زیادہ وہ برداشت کر لیتے ہوں گے، نہیں تو ہم تو کئی دفعہ طلاقیں دے چکے ہوتے اب تک اپنے مردوں کو۔ تو بس ہوگی اللہ کی حکمت، اور اللہ تو بہترین ہے، اللہ تو کسی کے بھی ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں۔ اب جناب ایک اور پوائنٹ پر ہم آ جائیں، الطلاق مرتانی، کنفرم کلیئر ہو گیا، طلاقانی نہیں ہے، دو طلاقیں نہیں ہیں، الطلاق مرتانی، طلاق مرتبوں میں ہوتی ہے، طلاق ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں، طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، طلاق ہوتی ہے جو مرتبے میں ہے اور اس کے دو بار ہیں، فامساک، اس میں اب جو فامساک ہے اس پر آپ نے توجہ دینی ہے، بس روک لو۔ تو روک کب سکتا ہے بندہ، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ادھر بھی آ رہا ہے
کہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی طلاق کمپلیٹ نہیں ہوئی اور وہ اس کو روک سکتا ہے. ہاں ہم نے بات کی تھی کہ اپنی پریویس اسپاؤس، اس کو اپنے پرانے شوہر یا بیوی کے لیے تم کو سوچ رکھنی چاہیے کہ میں اسی سے ہی پیچ اپ کر لوں. تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس گنجائش باقی ہوگی. الطلاق مرتانی میں جب فامساک ہے، یہ امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر دو. فامساک، فامساک کا معنی ہے کہ ابھی گنجائش باقی ہے، نہیں تو کوئی امسک، وہ جو لفظ ہے کہ اس کو ابھی بھی تم رکھ سکتے ہو. امسک علیک زوجک، جو ہم کو سورہ احزاب میں ملتا ہے، امسک آرڈر ہے. تو روک کیسے سکتا ہے کوئی ایک مرد عورت کو؟ اس کے پاس ابھی گنجائش باقی ہے، ابھی اس نے 3 طلاقیں دی نہیں ہیں. اس کا مطلب طلاق کو اور کنفرم کر دیا گیا کہ ایک ساتھ میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی ہیں، طلاق 2 مرتبوں میں ہوتی ہیں. پس روک بھی سکتے ہو معروف کے ساتھ. یہ بھی معروف بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے. فامساک میں الگ ڈسکشن ہے، بھی معروف میں الگ ڈسکشن ہے. امساک میں ہم کہیں گے ابھی اختیار ہے، پوری طلاق نہیں ہوئی، گنجائش ہے. اور معروف میں ہم کہیں گے کہ کچھ اور بدلہ نکالنے کے لیے، اس کے ناک ہاتھ کان کاٹنے کے لیے، اس کے بالوں کو کاٹ دینے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو مار پٹائی کرنے کے لیے، اس کو پھر پریگننٹ کرنے کے لیے مت روکو. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کئی گندے ظالم مرد چاہتے ہیں کہ عورتیں ہمیشہ پریگننٹ رہیں اور عورتوں کو پریشان کرتے ہیں کہ وہ اٹکی رہیں، وہ بیمار رہیں. ان کے ناک کان کاٹ دیتے ہیں، ان کے بال کاٹ دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں، ان پہ تیزاب ڈال دیتے ہیں. بہت ہو رہا ہے، ایک تھوڑی ہو رہا. آپ سب بھی اسی دنیا کے باسی ہیں اور میں کسی اور پلینٹ کی تو بات کر ہی نہیں رہی ہوں. تو بھی معروف بہت ہی امپورٹنٹ ورڈ ہے کہ بہت معروف طریقے کے ساتھ، نیت کی سچائی کے ساتھ، اچھے بھلے طریقے کے ساتھ پھر کوستے رہنا، پھر ذلیل کرنا، اس لیے مت روکنا. فامساک بمعروف، میں نے آپ سے کہا تھا دونوں کی کلاسیفیکیشن الگ ہوگی. اچھا آگے پھر چلتے ہیں. او تسریح باحسان. اچھا جی اب روکنا بھی نہیں ہے، گنجائش بھی ہے، باقی بھی ہے اختیارات، لیکن اب نہیں روکنا ہے تو احسان کر کر اور ودا کر دو، رخصت کر دو. لات گھوسے مار کے، اس کا زیور رکھ کے، اس کے کپڑے، اس کے فرنیچر رکھ کے، اس کو راتوں رات باہر نکال کر کھڑا کر دو. یہ مت کرو. احسان کرو، کچھ گفٹ دے کر واپس بھیجو. کیونکہ یہ میں آپ کو بات بار بار بتا دوں کہ جن مردوں نے عورتوں کو ذلیل کیا ہے، غلط طلاق دی ہے، ان کی زندگی خراب کی ہے، وہ کبھی بھی بچیں گے نہیں. وہ دنیا میں بھی دیکھیں گے، وہ آخرت میں بھی دیکھیں گے. اس دنیا سے اگر نکل بھی گئے نا عافیت کے ساتھ، تو جن مردوں نے عورتوں کو ذلیل کیا ہے، اپنی گھر کی وہ کہتے ہیں نا لونڈی بنا لی، یا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور اس کے مزاج سے ہٹ کر اگر اس نے کوئی کام کیا جس کی وہ اختیار رکھتی تھی، اس پر اس نے اس کو ذلیل کر کر نکالا ہے، وہ مرد ایک دن ذلیل ضرور ہوگا. اس دنیا میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا، سوائے یہ کہ وہ توبہ کر لیں. تو غور کیجئے گا، رخصت کر دو احسان کے ساتھ، احسان کے ساتھ. ہم نے ایسے مردوں کو بھی دنیا میں دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کی اپلیکیشن بھری اور ان بٹوین طلاق دینے کی نوبت آ گئی، بہت برا معاملہ ہو گیا، لیکن ان مردوں نے حج کے پیسے بیوی کو پہنچائے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جنہوں نے ٹائم بینگ کوئی گفٹ کیا تھا، وہ لے لینا تھا ان کو واپس، لیکن ان بٹوین طلاق ہو گئی، اس درمیان میں انہوں نے ان تمام پیسوں کو معاف کیا، بلکہ بڑھ کر دیا، بلکہ اور بھی دیا، بلکہ بعد میں بھی دیتے رہے کہ کہیں یہ میرے بعد پریشان نہ ہو جائے. لیکن اب ہم ایک گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں میاں بیوی کے طور پر. تو ہم نے دنیا میں ایسے مرد بھی دیکھے ہیں جنہوں نے احسان کیا، ٹائم پر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کیا، کوئی گالی نہیں بکی، ڈرائیور کے ساتھ بھجوایا، گاڑی میں بھجوایا، عزت کے ساتھ بھجوایا،
معافی مانگ کر بھجوایا اور بعد میں بھی معافی مانگتے رہے کہ ہم کیا کریں، میں بہت مجبور تھا، اب تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں بن پاتا، تم مجھے معاف کر دینا، میرے اندر خامیاں ہوں گی. یعنی ایسے مرد حضرات بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ او تسریحم بِإحسان، انہوں نے رخصت کیا احسان کے ساتھ. تو جناب یہ بھی ایک ٹاپک، سب مرد حضرات بھی کان کھول لیں اور عورتیں بھی کان کھول لیں کہ اللہ ہم سب کو ان تمام تکلیفوں سے بچائے رکھے. آگے دیکھیں، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں حلال تم پر، یعنی حرام ہے، اس کو وائس ورثہ ہم یہی پڑھیں گے، حلال نہیں ہے تم پر، حرام ہے تم پر، ان تأخذوا، یہ کہ تم لے لو، اختیار کر لو، مما آتیتموہن شیئا، مما اس مال سے جو، ان چیزوں سے جو، آتیتموہن جو تم نے انہیں دے دیا تھا. دیکھیں اس کے اندر بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے. ایک دے دیا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، یہ گفٹ ہے، یہ ہے ہی تمہارا. جیسے ہم بچوں سے ان کی پاکٹ منی نہیں لے سکتے، جیسے ہم بچوں کو جو موبائل دلائیں اب ہم چھین نہیں سکتے ہیں، جیسے ہم بچوں کو کوئی تحفہ دیں وہ لے نہیں سکتے ہیں، ایسے ہی بیویوں کی کوئی چیزیں خود کی ہوتی ہیں کہ یہ تو میری ہے، تو اس کو آپ نہیں لے سکتے. اس کی دوسری جو ایک کلاسیفیکیشن یہ ہے کہ آپ ایز اے میاں بیوی بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر میاں نے آپ کے نام پہ گھر کر دیا محبت میں اور اعتماد کر کے آپ کے نام پر کیا، اور کچھ ٹیکسز کے معاملے میں بھی ہم ایک دوسرے کے نام کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی اگر ایک سچی عورت ہوگی، اگر ایمان رکھنے والی عورت ہوگی، ایمان والا مرد ہوگا، تو وہ جانے گا کہ یہ گھر کوئی اس نے مجھے نہیں دے دیا تھا، اس نے تو ایسے ہی میرے نام پہ مجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا. یہ گھر اگر میں لے لوں گی تو بیچارہ شوہر کہاں جائے گا؟ وہ اگر دکان میں لے لوں گی، فیکٹری میں لے لوں گی، تو میرا مرد کہاں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں جی ذلیل ہونے دو، جی اس کو فقیر ہونے دو، جی اس کو محتاج ہونے دو، اچھا ہے وہ سڑکوں پہ پھرے. یہ سب اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. جیسے وراثت کھانا حرام ہے، ایسے آپ عورتوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ کتنی چیزیں اس نے ایسا گفٹ دیا ہے میاں نے جو ہے آپ کا، اور کچھ چیزیں بھی اس نے ایسی دی ہیں کہ اگر وہ آپ لے لو گے تو وہ سڑک پر آ جائے گا. تو آپ خود بتائیے کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. عورتوں کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے، مردوں کو بھی، لیکن مردوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو آپ عورت سے اس کے گفٹ لے نہیں سکتے ہیں. ہمارے ہاں تو اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، بلکہ وہ مانگ بھی نہیں سکتی ہیں. وہ جان چھڑانے پر عافیت سمجھتی ہیں کہ جو جان چھوٹی اس مرد سے، کیا زیور کا رونا رہوں، کیا فرنیچر کا رونا رہوں، کیا اتنے خوبصورت کپڑوں کا رونا رہوں، جو جان چھوٹی. لیکن یہ سب حرام کام ہو رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اللہ کہہ رہے حرام ہے، حرام کہ تم عورتوں کو گفٹ دے کر یا جو تم نے انہیں دے دیا تھا وہ لے لو. اس پر بیلنس میں نے بتا دیا. اللہ سے آپ کو بیلنس مینٹین رکھنا ہے. این یخافا، فا الف فا یعنی تسنیہ آ گیا، اب تسنیہ کا صیغہ آ گیا. سوائے اس طرح سے تم لے سکتے ہو. اللہ کا ہم کس طرح لیتے ہیں؟ سوائے اس صورت میں تم وہ مال لے سکتے ہو. این یخافا، دونوں میاں بیوی کو اندیشہ ہو، خوف ہو. اللہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. یہ کہ دونوں میاں بیوی کو اس بات کا خوف ہو، یہ کہ نہ یقیما، وہ دونوں اب قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ کو. یعنی تم نہیں لے سکتے ہو، اور تمہیں یہ بھی خوف ہے کہ اب تم لوگوں کے اندر تمیز تہذیب نہیں رہے گی. یہ بچے روز تمہیں لڑتا ہوا دیکھیں گے، بچے نہیں ہیں تو خاندان دیکھے گا، ماں باپ کو اذیت ملے گی. تو اگر تم جانتے ہو کہ تم اب قائم نہیں رکھ سکتے ہو حدود اللہ کو. حدود اللہ کیا ہے؟ اخلاق، محبت. ایک جو انسٹیٹیوٹ آپ کی، ایک پورا جو مرکز آپ نے بنایا تھا، درسگاہ تھی، ایک آپ کا ایک گھر تھا، اب وہ محبت اور تمیز سے نہیں رہ سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اگر خوف ہو تمہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ، دوبارہ آ رہا ہے
کہ اب تمہیں خوف ہے کہ تم لوگ نہیں رہ سکتے ہو، اور اتنا گفٹ بھی تم نے دے چکے ہو، اور وہ سب بھی عورت کے نام پر ہے، اور قرآن کی روح سے تم لے بھی نہیں سکتے ہو اور تم رہ بھی نہیں سکتے ہو. انڈرسٹینڈ؟ ادھر تک آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ لے بھی نہیں سکتے ہو عورت سے، اور اب عورت کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے ہو. تو اللہ کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ، دوبارہ آ رہے ہیں کہ تم واقعی اب قائم نہیں رکھ سکو گے حدود اللہ کو، تو پھر مرد کو کہا گیا فلا جناح، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ مرد کو، کیونکہ عورت کو تو کہا جا رہا ہے کہ جو تم کو دے دیا ہے عورت کے لیے کہا جا رہا ہے وہ تم لے نہیں سکتے. تو اب کس صورت میں مرد میوچل انڈرسٹینڈنگ میں باہم رضامندی سے کیسے لے سکتا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر، علیہما، تسنیہ کا پھر صیغہ آ گیا، پس نہیں گناہ ان دونوں مرد اور عورت پر، فیما، اس چیزوں کے معاملے میں، اس بات، اس مال کے معاملے میں کہ افتدت، عورت فدیہ دے. کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ اس نے عورت کو دے دیا، اب لے نہیں سکتا، تو اب عورت فدیہ دے گی، یعنی خود دے گی، خود دے گی، کہے گی ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں لا بھی ہے یہ کہ اگر آپ کھلا لیں گی تو پھر تو گفٹ کی مالک نہیں ہے نا اتنی ساری پراپرٹی کی. کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے ملکوں میں ہوگا کہ وہ آدھے آدھی چیز کے مالک بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے طلاق دی نا ہائپر ہو کر، اگر آپ نے جذبات ہو کر، جذباتی میں بہت جذبات ہو کر اور آپ نے طلاق دے دی تو آپ لاسٹ کر گئے بہت ساری چیزیں. تو اس لیے وہ مرد حضرات کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے جنہوں نے بیویوں کو سب دے دیا ہے. ان کو اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمیز کے ساتھ بیٹھ کر عورت سے بات کریں کہ میں تو تمہیں خود سے طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ میرا اتنا مال پھنسا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے، اتنا مال پھنسا ہوا ہے، میں کیا سڑک پر آ جاؤں؟ تو اب تم بتاؤ کہ تم کہاں کہاں پر ڈسون کرتی ہو ان چیزوں کو. اتنے زیور چڑھا دیے، اتنی جائیدادیں تمہیں دے دی، اور میں نے تو کبھی سوچا نہ تھا، جبھی تو اس نے دیا ہوگا بیچارے نے. تو اس لیے اب عورت کو اللہ تعالیٰ اسٹیپ اٹھانے کا کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں مرد کو عورت سے پھر مال لینا اگر عورت فدیہ کر دے، یعنی وہ مان جائے اور وہ خلا دائر کرے اور وہ ان چیزوں سے سبکدوش ہونے کا کہے. فی مفتدت بھی، فدیے میں دے کر عورت اس سے وہ طلاق لے. تلک حدود اللہ. دیکھا اللہ تعالیٰ نے کتنا انصاف، کتنا ماڈرن، کتنا ایڈوانس دین ہے کہ اتنی دیر بھی عورت مرد ایک ساتھ رہیں گے، کورٹ کچہری کے چکر بھی کھائیں گے. ہمارے ہاں تو پردے کرنا شروع کر دیتی ہیں، طلاق لیتی ہیں تو چہرے کا پردہ شروع کر دیتی ہیں. بھئی چہرے کا پردہ تو ہر وقت ہی ہے، جب کبھی بھی آپ نے زینت کی ہے تو ہے. اب شوہر سے طلاق لینے کے بعد دوسروں سے تو پردے نہیں کرتی ہو، شوہروں سے پردے کرنا شروع کر دیتی ہو. تو یہ سارے ہمارے کلچر، ہمارے ماحول کا بڑا اثر ہے. جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہو، بھئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تمیز کے دائرے میں ہو رہی ہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، کورٹ کچہری میں ملا جا رہا ہے، بچوں کو ملوایا جا رہا ہے، تو بات کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ بچوں کو اچھا ماحول دینے میں طلاق کے بعد بھی تمہارا کیا جا رہا ہے؟ یعنی تھوڑے گروم ہو جاؤ، تھوڑا دماغ اپنا اچھا بنا لو، بڑے بن جاؤ، اور اللہ کی آیتوں کو سمجھو کہ اللہ کتنا ماڈرن دین آپ کے آگے پیش کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے کہ اب تم پر کوئی پرابلم نہیں، گناہ نہیں، لا جناح کہ تم اس طرح سے مل بانٹ کر عورت فدیہ کر دے اور تم اس مال کو لے سکتے ہو. یہ سب حدودیں ہیں اللہ کی. فلا تعتدوها، بس کراس مت کرنا، اوور مت ہو جانا اور اس کی باؤنڈری میں رہنے کی کوشش کرنا. جو بھی تجاوز کرے گا، تعدی یعنی جو بھی ایک بیلنس کو، ایک باؤنڈری کو کراس کرے گا اللہ کی حدودوں کو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس یہی لوگ وہ ظالم کہلائیں گے. اب اس میں عورت بھی ظالم ہو سکتی ہے اور اس میں مرد بھی ظالم ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آج ہمارا طلاق کے معاملے میں سیکنڈ پارٹ
کمپلیٹ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔